یہ بہت مقدس رشتے اللہ نے بنائے ہیں ماں اور باپ کے. بھائی ان جیسا خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی رشتہ ہے نہیں. میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یار کیسے ماؤں سے چمٹے رہتے ہیں. کل رات کیا ہوا کہ گھر والوں کو نہیں واش روم جانا تھا تو میری بچی نے رونا شروع کیا. میں دوسرے کمرے میں سو رہا تھا, میری بچی کی رونے کی آواز آئی تو کیا اس کی ماں واش روم میں گئی بھی ہے. اتنی دیر کی بھی بچے سے جدائی برداشت, اتنی دیر کی بھی نہیں. میں نے کہا بچی رو رہی تھی, میں نے اس کو چپ کرایا. میں نے کہا میں بھی ہوں نا, میں ابا ہوں. خیر بچی چپ تو ہو گئی, لیکن مجھے خیال ہوا کہ یار ایک ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو ترستا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, اور بڑے ہو کر کیسا بھولتے ہیں اپنی ماں کو. میں آپ کو دل سے بتاؤں, میں نے کل رات جب یہ اپنی بچی کا منظر دیکھا, میں نے اپنی ماں کے لیے بہت دعائیں کی. مجھے اپنی ماں یاد آئی کہ ہماری ماں نے بھی ہم کو ایسے پالا. اور یہ 2-3 سال نہیں ہوتا, ساری زندگی. جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ماں زیادہ لفٹ نہیں کراتی. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے بچے کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو پھر دیکھو سب سے زیادہ جذباتی وہی ہوگی, سب سے زیادہ جذباتی پھر ماں ہو جاتی ہے دوبارہ. کوئی بھی نہیں ہوتا جذباتی ایسا. تو بڑا حق ہے یار ماں باپ کا, خدا کی قسم بہت بڑا حق ہے. کیسے چپکے رہتے ہیں بچے ماؤں کے ساتھ. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں سالے, ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے. خدا کی قسم بچے کو دیکھ کر جو خدا کی معرفت پیدا ہوتی ہے, میری رائے ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہو. اللہ نے ایسا بنایا ہے نا بچے کو اٹریکٹیو. یہ لڑکے کیسے 3-3, 4-4, 5-5 سال کی عمر تک بھی ماؤں سے چپکے رہتے ہیں اماں کے بغیر. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, ہم جب اسکول سے آتے تھے, آتے ہی گھر میں ہماری امی اگر نہیں ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا تھا, اماں کہاں ہے. کل 6ٹھی 7ویں میں تھا میں, کتنا بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے آدمی 6ٹھی 7ویں میں. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے, اماں کہاں ہے. پتا چلا جی اماں وہاں گئی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کے یہاں گئی ہوئی ہیں, اٹھا کے بستے اٹھا کے پھینکنا شروع کی. ایسے میں تو جوتے اٹھا کے پھینکتا تھا. تو پھر ہمیں بتاتے تھے بھائی ابا ہیں. ابے بھائی ابا کو سائڈ پہ رکھو یار, اماں چاہیے. تو پٹتے بھی تھے. پھر چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے, اماں کی ذمہ داری. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیرے غضب سے بچنے کا راستہ بھی میرے لیے تیرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ بھاگنا چاہو تو کہاں بھاگو گے, اللہ ہی کے پاس بھاگو گے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل یہ چیز ماں پہ بھی صادق آتی ہے. ابا کے بھی بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا. گیس بجلی کے بل تو ابا دے رہے تھے, گھر ابا کا تھا. اماں جو اتنی محبت سے پال رہی ہے ابا کی وجہ سے ہی پال رہی ہے, ابا نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. اماں کی محبت تو ایسی ہے جو بالکل مشاہدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. دوسرا ابا اس طرح کی ٹینشن ابا اٹھا بھی نہیں سکتا. بھائی اگر میں واش روم میں جاؤں اور میرا بچہ رونا شروع کر دے, ابا واش روم میں چلے گئے, میں کہوں گا میں تو باہر نکلتے ہی کوڑ دوں گا, بھائی تو کم بہت ہمیں تمیز سے بیٹھنے نہیں دیتا واش روم میں. ابا کو اللہ نے کسی اور ڈیزائن کا بنایا, اس کے احسانات الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, ماں کے احسانات الگ ٹائپ کے. دونوں بچوں کو دونوں قسم کی محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں کی حوصلہ ہوتا ہے گود میں اٹھائے گھوم رہی ہیں, ہر دعوت میں ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ابا کہتا ہے اس دعوت میں گئے, اگلی دفعہ نہیں لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ابا میں تربیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بن جائے, اس کو معاشرے میں عزت مل جائے, اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے, اس چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, اس کے فیوچر کی طرف. بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کرو, کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا, احسانات, اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں, ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے, کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے, برا بلا کہتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, برداشت کرو ابا کی. تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں. باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا, پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی. اس نے رکھا, اس نے پالا,